بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام محمد اسد ہے اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل ای فار ایجوکیشن میں، جہاں ہم لوگ ہسٹری آف برٹین کی اس ایپیسوڈ میں ولیم 3 آف اورنج اور میری 2 کی بادشاہت کی بات کریں گے. لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگ گلوریس ریولوشن کے کازز اور ریزلٹس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. سو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. سو آ جاتے ہیں اپنے انٹروڈکشن وقت. انٹروڈکشن سے پہلے اگر ہم لوگ ٹائم لائن دیکھ لیں تو اس میں ہم لوگ انٹروڈکشن کو دیکھیں گے، پھر کنونشن آف 1689 سیٹلمنٹس جو ڈفرنٹ ہوئی تھی، پھر اس کی جو پالیسیز تھیں ڈفرنٹ، فارن پالیسی، ڈومیسٹک پالیسی، اکنامک پالیسی، جوڈیشل پالیسی، وہ پھر اس کے خلاف ایک اسیسینیشن پلاٹ ہوا تھا جیکوبائٹ ریولوشن میں، اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، پھر آخر میں کنکلوژن کے بارے میں بات کریں گے. سو آ جاتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کی طرف. ولیم 3 آف اورنج کا کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری آف برٹین میں ایک اہم کردار تھا. وہ گلوریس ریولوشن کا مرکزی کردار کہتے ہیں، مرکزی یا سینٹرل ایکٹر تھا، جس کی ایکسیشن ایک بہت ہی ڈرامٹک ایونٹ تھا. مزید یہ کہ اس نے کبھی انگلینڈ کو بذات خود انویڈ نہیں کیا، بلکہ وہ دونوں پارٹیوں کے اصرار پر اس ریولوشن کا حصہ بنا اور بعد میں پارلیمنٹ نے اسے کراؤن آفر کیا جو اس نے قبول کر لیا. اسے اپنے دور حکومت میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ فارنر سمجھا گیا ہے اس کے سبجیکٹ سے، اس کی طرف سے، حتیٰ کہ اس کے جو اپنے وزراء جو تھے وہ بھی اس کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش میں ملوث ہیں. کیوں؟ کچھ اگر ہم لوگ اس کی خصوصیات کے بارے میں بات کر لیں، اس کے دور حکومت کی خصوصیات کے بارے میں، جو کہ اس کی دور حکومت کی شناخت بنی، ٹھیک ہے، جو میجر کام ہوئے تھے اس میں، وہ فارن پالیسی اس کی بہت ہی زبردست تھی، جوڈیشل پالیسیز، اکنامک پالیسیز، ڈومیسٹک پالیسیز، یہ سب کچھ جو ہے اس نے اس میں کیے تھے اور بہت مشہور اور بڑے اچھے قدم اس نے اٹھائے تھے. ولیم آف اورنج کے بارے میں اگر ہم لوگ ویسے دیکھ لیں اس کا، تو وہ ایک ڈچ حکمران تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جیمز 2 کی بڑی بیٹی میری 2 کا خاوند تھا. میری 2 بیسکلی انگلش کراؤن کی جو ہے وہ وارث تھی، کیونکہ اس وقت تک جیمز کا اس سے بڑا کوئی بچہ نہیں تھا، اس کا کوئی، ہم لوگ کہتے ہیں اولاد نرینہ، یا اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور تو اس لیے وہ جو ہے اس کی وارث تھی، اس کی ہیئر تھی اس کی. ولیم کو انگلینڈ کے تخت میں کوئی دلچسپی بیسکلی نہیں تھی، بلکہ وہ انگلینڈ کا بادشاہ بن کے لیگز آف آکسبرگ کے الائنس کو سیکیور کر سکتا تھا، جو 1685 میں لوئی دا 14 کے مقابلے کرنے کے لیے بنائی گئی تھی. لوئی دا 14 کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ فرینچ بادشاہ تھا، جو کہ دوبارہ سے فرینچ امپائر بنانے کی کوشش میں تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ جی اس کی دوبارہ سے جو ہے یہ جتنے بھی بڑی امپائر تھیں ان کو وہ اپنے انڈر کر کے اور یہ فرینچ امپائر جو بنانے کی کوشش میں لگا تھا. دوسری طرف اگر ہم لوگ دیکھ لیں، جو دوسری وجہ تھی جو ولیم کی بادشاہت کی وجہ بنی، وہ جیمز کے ہاں اس کی آخری عمر میں بیٹے کی پیدائش تھی. اور اگر ہم لوگ دیکھ لیں تو رین آف سکسیشن جس سے چینج ہو گیا تھا، اور برٹش میں یہ رول بھی تھا کہ اگر بادشاہ کا بیٹا ہے تو پہلے اس کو حق بادشاہت ہوگا، بعد میں اس کی بیٹیوں کو ہوگا. تو جب وہ پیدا ہوا تو ظاہر ہے بادشاہت کا جو حق ہے وہ جیمز 2 کے بیٹے کو چلا گیا، جس سے یہ ہوا کہ جو برٹشرز تھے ان کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اب ایک لمبے عرصے تک ان کی جنگ کیتھولسزم سے چھوٹنے والی نہیں ہے. لہٰذا ویگز اور ٹوریز کے 7 ممبرز جو تھے ان کی جانب سے ولیم کو دعوت دی گئی کہ وہ ملک کو جیمز 2 کے ظلم سے آزاد کرائے. نومبر 1688 میں ولیم انگلینڈ آتا ہے، جہاں اسے خاصی حمایت ملتی ہے. جیمز 2 جو ہے اس کے خلاف مارچ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس کے اپنے ساتھی جو ہیں اسے دھوکہ دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی اپنی بیٹی این بھی اس کے خلاف ہو گئی تھی. انہی مخالفتوں کو دیکھتے ہوئے جیمز نے ایکلیزیاسٹیکل کمیشن کو ایبالش کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈکلیریشن آف انٹیلیجنس کو بھی وتھڈرا کر دیا تاکہ اس کو تھوڑی سی حمایت حاصل ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ولیم کے لیے عوام کی سپورٹ مزید بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے جیمز اپنے اعصاب کھو بیٹھتا ہے اور فرانس بھاگ جاتا ہے. انگلینڈ کی حکومت کی ذمہ داریاں جو وہ کونسل آف پیئرز کو دے دی جاتی ہیں. لندن پہنچنے پر اسے ایک کنونشن کا کہہ دیا جاتا ہے، جو ولیم ہے جب وہ لندن پہنچتا ہے اسے ایک کنونشن کا کہہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آگے اس کی کنونشن آف 1689 ہو جاتی ہے. کنونشن آف 1689 جو ہے وہ 22 جنوری 1689 کو ملک میں درپیش مسائل کے حل کے لیے جو ہے اسے وہ کیا جاتا ہے، ایک کنوین کی جاتی ہے کنونشن. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی جیمز 2 کو ایز اے کنگ ان ایگزائل ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، جبکہ ولیم جو ہے وہ ریجنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیمز 2 کو ایز اے میڈ، ایز اے پاگل، ایز اے مینٹلی ڈسٹرب جو ہے کنگ ان کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور ولیم کو ریجنٹ کنسیڈر کر دیا جاتا ہے. بیسکلی ریجنٹ وہ ہوتا ہے، ہی از اے پرسن اپوائنٹڈ ٹو ایڈمنسٹر اے اسٹیٹ بیکاز دا مونارک از مائنر اور از ایبسنٹ اور انکیپیسیٹیڈ. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ پھر جو تیسرا اس کا وہ لوگ ایک پروپوز کرتے ہیں کہ جی جیمز کو وہ ایز اے ڈیڈ جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور میری کی ایکسیشن کو جو ہے وہ میری کو جو ہے ایکسیڈ کر دیتے ہیں تھرون تک. ٹھیک ہے. ولیم کو ایز اے پرنس کنزورٹ جو ہے وہ کرتے ہیں. پرنس کنزورٹ جو ہے بیسکلی ہسبینڈ آف اے رنگ کوئین ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے جتنے بھی جو انہوں نے پاسٹولیٹس بنائے ہوتے ہیں، یہ جیمز 2 اور اس کے سن پرنس آف ویلز کے جو کلیمز ہوتے ہیں آن تھرون، ان کو یہ لوگ ختم کر دیتے ہیں، ڈیفیوز کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پھر بھی ولیم جو ہے وہ ریجنٹ یا پرنس کنزورٹ بننے کے فیصلے کو، پرنس کنزورٹ بننے سے جو انکار کر دیتا ہے. اس کے علاوہ پھر دوبارہ سے جو ہے ان پوائنٹس پہ دوبارہ سے سیٹلمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور سیٹلمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی پیپسٹ جو ہے وہ دوبارہ کنگ نہیں بن سکے گا ان فیوچر، اور کراؤن جو ہے وہ ولیم اور میری کو جوائنٹلی دے دیا جائے گا. بل آف رائٹس کی بات کرتے ہیں. بل آف رائٹس کیا تھی؟ بل آف رائٹس دراصل
ایک میمورینڈم آف کنڈیشن تھا جو کہ ولیم اور میری کو کراؤن پیش کرنے کے لیے لکھا گیا تھا، اور دونوں ولیم اور میری نے اس ڈاکومنٹس پر سائن کیا تھا. اس کے بعد وہ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ گئے تھے، جو کراؤن تھا اس کے اوپر وہ بیٹھ گئے تھے، بادشاہ اور اس کی کوئین بن گئے تھے. ٹھیک ہے، اس میں یہ تھا کہ ایکسیسو کروئل پنشمنٹس، ایکلیزیسٹیکل کمیشن کورٹ، سسپینڈنگ اینڈ ڈسپینسنگ پاورز، اس کے علاوہ اسٹینڈنگ آرمی ان پیسفل ٹائم وداؤٹ پارلیمنٹری کنسنٹ، ان سب کو جو ہے ایلیگل ڈکلیئر کر دیا تھا. ولیم اور میری کو جو ہے مشترکہ طور پر کراؤن پہنا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی، اور انہیں وہ قبول بھی کر لیا تھا. کنونشن کو جو ہے وہ پارلیمنٹ قرار دے دیا گیا تھا. کپل نے شرائط قبول کی اور اس کے بعد انہوں نے وہ کراؤن بھی قبول کیا. اور اس طریقے سے جو ہے کیا تھا کہ ان کا ایک ڈرامائی واقعہ تھا، ایک ڈرامیٹک ایونٹ تھا یہ. ان کی جو ان کی جو کورونیشن ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایک ڈرامیٹک ایونٹ بن گیا تھا. بل آف رائٹس کے بارے میں مزید اس کی جو پاسٹولیٹس تھے اس کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کر لیں تو ان سسپینڈنگ پاورز آف کنگ کو ایبالش کر دیا تھا. کنگ کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے ڈسپینسنگ لاز کے لیے. کنگ جو ہے اس کا کوئی ایسا اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا کہ وہ ٹیکسز جو ہے لیوی کر سکے، ٹیکسز لگا سکے پارلیمنٹ کی کنسنٹ کے بغیر. پارلیمنٹ جو ہے وہ فریکوینٹلی کنوین ہونے لگی. اس کے علاوہ جو ہے فل فریڈم آف اسپیچ جو ہے اینڈ ڈسکشن فار دا ممبرز آف پارلیمنٹ اس کو انشور کیا گیا. کنگ جو ہے اس کو الیکشن میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ لوگوں کو جو ہے وہ رائٹس دے دیے گئے کہ وہ کنگ کے پاس پٹیشن جو ہے اپنی درج کر سکتے ہیں. ایکسیسو فائنس کو اور سیویئر پنشمنٹس کو ایبالش کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ کمیشن ایکلیزیسٹیکل کمیشنز کو اور اسپیشل پریروگیٹو جو کہ کنگ دیتا تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا. تو یہ اس کے کچھ پاسٹولیٹس ہیں. لا آف اینول گرانٹس اینڈ سپلائز میں بیسکلی یہ تھا کہ جی آپ کا جو کنگ ہے اس کو جو اس کی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں پاکٹ منی یا اس کی تنخواہ جو ہے اس کے بارے میں بات کی گئی تھی اور بجٹ کے بارے میں بات کی گئی تھی. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا گیا تھا. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی کنگ کو سارے پیسے ڈالے جاتے تھے، وہ اپنے اوپر بھی اسی سے خرچ کرتا تھا اور ریاست کے جو معاملات تھے وہ بھی اسے دیتا تھا. لیکن اب یہ تھا کہ جی ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا تھا اور جو بجٹ تھا، بجٹ سسٹم اس سے جو ہے شروع ہو جاتا تھا. گورنمنٹ فنڈس کو جو ہے پارلیمنٹ سے جو ہے وہ کر دیا گیا تھا. پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد جو ہے گورنمنٹ فنڈ وہ ہوتا تھا، ایلوکیٹ ہوتا تھا. اس سے یہ ہوا کہ جی ایفیشنسی جو ہے وہ پروموٹ ہوئی، مس یوز آف فنڈ جو ہے اس کو پریونٹ کیا گیا. اس کے علاوہ یہ ہوا کہ جی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی جو ہے انشور ہوئی. میوٹنی ایکٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو 6 منتھس کے علاوہ جو ہے کنگ ملٹری اسٹینڈنگ آرمی جو ہے وہ نہیں وہ کرتا تھا. یعنی کہ یہ تھا کہ جی کنگ کی جو ملٹری پاور تھی اس کو کنٹرول کیا گیا تھا. ملٹری ڈسپلن کو جو ہے کورٹ مارشل کے تھرو مینٹین کیا گیا تھا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جی اگر یہ جو 1689 کا میوٹنی ایکٹ بنا ہوا ہے اگر اس کو آگے رینیو نہ کیا گیا تو یہ لیپس ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جی لمیٹڈ جو ایکٹ جو ہے وہ کنگ کی پاور کو لمٹ کرتا تھا اور پارلیمنٹ کو زیادہ اس نے سپریم بنا لیا تھا. اور اینول رینیول آف ایکٹ جو ہے وہ اس نے کیا کر دیا، کنٹینیو پارلیمنٹری اوورسائٹ کو جو اس نے انشور کیا تھا. ٹالریشن ایکٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے. ٹالریشن ایکٹ بیسکلی کیا تھا، ریلیجیس فریڈم تھا فار پروٹیسٹنٹس. کیتھولکس کو، رومن کیتھولکس کو، ان کو جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا، اس میں ان کی ڈومینیشن کو جو ہے انہوں نے مطلب ختم کیا تھا. یا بیسکلی ان کی ڈومینیشن سے وہ لوگ جو پروٹیسٹنٹ سے وہ بہت زیادہ خائف تھے، تو اس لیے ان کو جو ہے پروٹیسٹنٹس کو جو ہے کیا کیا گیا تھا، ان کو زیادہ سے زیادہ رائٹس دیے گئے تھے، ریلیجیس رائٹس دیے گئے تھے. اور رومن کیتھولکس کے رائٹس کو جو ہے وہ کیا کیا تھا، کرب کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹرائینیل ایکٹ آ جاتا ہے 1694 جس میں یہ تھا کہ ہر 3 سال کے بعد پارلیمنٹ جو اپنے آپ کو ڈیزالو کر لے گی اور نئے الیکشنز کے لیے جائے گی. اس کے علاوہ لائسنسنگ ایکٹ تھا. لائسنسنگ ایکٹ میں بیسکلی یہ تھا کہ جی فریڈم آف پریس کو جو ہے انہوں نے انشور کیا تھا. ٹھیک ہے، اور پریس کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ ایکٹ آف کمیشن اینڈ اومیشن بائی دا کنگ اس کو جو ہے وہ کرٹیسائز کر سکے. امینڈمنٹ آف ٹریزن ایکٹ کو جو ہے امینڈمنٹ آف ٹریزن ایکٹ کیا گیا. ٹریزن ایکٹ تھا، اس میں یہ تھا کہ جی پہلے کوئی بھی بندہ بادشاہ اپنی ول پہ جو ہے اور اپنی وم پہ جو ہے کسی کو ہائی ٹریزن کا مرتکب کر کے اس کو سزا دے دیتا تھا. لیکن ابھی ایسا نہیں تھا. ابھی یہ تھا کہ جی 2 گواہ جو ہے وہ ضروری ہوں گے. ایکٹ آف سیٹلمنٹ آف 1701 جو ہے یہ ہوئی تھی. بیسکلی یہ تھا جو کوئین این تھی وہ اس کے مرنے کے بعد اس کی کوئی اولاد نہیں بچی تھی، اور جس کی وجہ سے کیا تھا کہ جی ایک اور ایکٹ آف سیٹلمنٹ بنایا گیا تھا. 1689 میں ایک بنایا گیا تھا، پھر ایک اور آیا تھا 1701 میں، جس میں کیا تھا، جس کی جو پاسٹولیٹس تھے وہ یہ تھے کہ صرف اور صرف جو پروٹیسٹنٹس ہیں وہ الاؤ ہوں گے ٹو سکسیڈ دا انگلش تھرون. اور پیپسٹ یا جنہوں نے مطلب پیپسٹ کا بیسکلی مطلب اگر ہم لوگ ویسے یہاں پہ دیکھ لیں تو کیتھولکس ہے کہ جی کیتھولکس یا جو کیتھولکس سے میریڈ ہیں مرد یا عورت، ان کو حق نہیں ہوگا. کنگ جو ہے کنگ کو جو ہے ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا فرام انگیجنگ ان وارز ٹو ڈیفینڈ فارن ٹیریٹریز ناٹ بلانگنگ ٹو انگلینڈ. ٹھیک ہے جی، پارلیمنٹری پرمیشن جو ہے وہ ریکوائر تھی کنگ کے لیے ٹو لیو انگلینڈ. اس کے علاوہ اونلی انڈیویجولز بورن ان کنگڈم اور ڈومینین میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان کو ہی حق تھا کہ اس میں ہاؤس آف کامن اور پریوی کونسل کا حصہ بننے کا. ججز کو جو ہے ڈسمس نہیں کیا جا سکتا تھا ایکسیپٹ فار دیئر مس کنڈکٹ اینڈ دیئر سیلریز ور فکسڈ. پینشنرز کو جو ہے یہ الاؤ نہیں تھا کہ وہ ہاؤس آف کامن میں بیٹھیں. کنفرمیشن آف آل لاز اور اسٹیٹوٹس بائی ایچ نیو مونارک آن ایکسیشن کیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی، اور کنگ کو جو ہے وہ پارڈن کرنے کی کسی انسان کو پارڈن کرنے کی اجازت نہیں تھی جب کہ اس کا کیس جو ہے وہ ٹرائل میں ہو بائی پارلیمنٹ. ٹھیک ہے،
اس کی سگنیفیکینس کیا تھی؟ ڈیوائن رائٹس تھیوری پہ جو ہے مکمل ایک قدغن لگ گئی تھی، ٹھیک ہے. کنگ بیکیم این اپوائنٹڈ ٹائٹل انسٹیڈ آف انہیریٹڈ ون. پروٹیسٹنٹ سکسیشن جو ہے وہ مینٹین ہوئی. اس کے علاوہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ انشور ہوئی، ٹھیک ہے. یہ ایکٹ بیسکلی ٹوریز نے دیا تھا. ٹوریز بیسکلی یہ تھا کہ جب ولیم آیا تھا تو اس وقت وہ اس کے خلاف تھے، اور وہ یہی ٹوریز جو تھے وہ اس کے بھی خلاف تھے، جو گلوریس ریولوشن تھی اس کے بھی خلاف تھے. لیکن جب انہوں نے یہ کیا تو پھر کیا تھا کہ یہ پروٹیسٹنٹ سبجیکٹس جو تھے ان کو ایک شیورٹی مل گئی کہ ہاں ٹوریز آر آن آر سائڈ آلسو. سو یہ ایک وہ تھا فارن پالیسی انشور ہوئی کہ جی ایک فری فارن پالیسی ہے، ٹھیک ہے جی. اور انگلینڈ جو ہے وہ کمٹ نہیں کرے گا اپنے آپ کو کسی وار میں جو کہ ویج گئی ہو، ناٹ فار دا ڈیفینس آف اینی آف اٹس اون ٹیریٹری، ٹھیک ہے. ناؤ دا فارن پالیسی آف ولیم III آف اورنج، ٹھیک ہے جی. ولیم جو بیسکلی تھا اس کی زندگی کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جی لوئی XIV کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن سے اپنے ملک ہالینڈ کا دفاع کرے. ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ ہالینڈ سے آیا تھا. اس نے انگلش کراؤن کو صرف فرانس کے خلاف اپنے اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے قبول کیا تھا. ہالینڈ کا دفاع کرنے کے جو اس کا ایک جنون تھا، اس کی وجہ سے اسے بہت سے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا، لیکن وہ جانتا تھا کہ فرانس سے خطرہ دونوں ممالک کے لیے یکساں ہے. اس نے ایک ایگریسو فارن پالیسی اپنائی، اور اس کی فارن پالیسی کی نمایاں خصوصیات جو ہیں وہ یہ تھیں کہ اس نے انگلینڈ کی فارن پالیسی کو فرانس کے تسلط سے یا اثر و رسوخ سے جو ہے اس نے اس کو یا انفلوئنس سے اس نے آزاد کرایا تھا. یورپ میں بیلنس آف پاور رکھنے کے لیے زندگی بھر جدوجہد کی، اور اس کی جو مین کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس کوشش میں تھا کہ یورپ میں کسی بھی ملک کو اتنا مضبوط نہیں ہونے دینا چاہیے کہ وہ دوسری قوموں کے لیے خطرہ بن جائے. لوئی XIV کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کا مقابلہ کرنے کے لیے لیگز آف آگسبرگ میں اس نے شمولیت اختیار کی. اس کے علاوہ پھر اس کے ٹائم میں سبمیشن آف آئرلینڈ بھی ہوا، سبمیشن آف اسکاٹ لینڈ بھی ہوا، اور اس کی جو فارن پالیسی تھی ٹورڈ فرانس وہ یہ تھی کہ وار آف لیگ آف آگسبرگ ہوئی. اس کے بعد پھر ٹریٹی آف ریزوک ہوئی. اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کہ جی وار آف لیگ آف آگسبرگ، یا اس کو ہم لوگ انگلش سکسیشن کی وارز بھی کہتے ہیں. اور وہ یہ اس لیے تھی کہ لوئی XIV کی جو ایگریشن تھی اس سے نیبرنگ کنٹریز کو بہت ڈر تھا. ولیم آف اورنج نے اس کی مخاطب کے لیے 1686 میں لیگ آف آگسبرگ کا اہتمام کیا. اگرچہ لیگ میں اور ممالک بھی شامل تھے، لیکن یہ فرانس کے خلاف ہونے کے لیے بہت کمزور تھی، جس کی آرمی کو پورے کانٹیننٹ میں بہت طاقتور سمجھا جاتا تھا. در حقیقت ولیم کا انگلینڈ کی دعوت کو قبول کرنے کا جو مین مقصد تھا اس ملک کو لیگ آف آگسبرگ سے منسلک کرانا تھا. اور وہ تب ہی وہ پاسبل تھا کہ اگر جو ہے، اور یہ جو اگر انگلینڈ اس میں شامل ہو جاتا ہے تو ہی جو لیگ آف آگسبرگ ہے وہ لوئی XIV کے لیے یا فرانس کے لیے ایک خطرہ بن سکتی تھی. لوئی XIV نے بھی ولیم کے خلاف جیمز II کا ساتھ دیا. ولیم کے سکسیشن کو ماننے سے انکار کیا، اور اس کی بجائے اس نے انگلش کراؤن پر جیمز کے دعوے کی حمایت کی. اسی لیے اس کے بعد ہونے والی جنگ کو وار آف سکسیشن بھی کہا جاتا ہے، جو وار آف لیگ آف آگسبرگ تھی اس کو. اس میں یہ مختلف ممالک شامل تھے، جس میں ہمارے پاس آسٹرین رولر تھا، اسپین تھا، ہالینڈ تھا، برینڈنبرگ تھا، اور انگلینڈ پھر ولیم کے بادشاہ بننے کے بعد 1689 میں جو اس میں شامل ہوا. نیول بیٹلز کی اگر ہم لوگ بات کریں تو فرینچ فلیٹ نے بیسکلی بیٹل آف بیکی ہیڈ میں جو ہے وہ فرینچ فلیٹ نے کمبائنڈ فلیٹ آف انگلینڈ اور ہالینڈ کو ڈیفیٹ کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ناؤ انگلینڈ از پرون ٹو فرینچ اٹیک. سو 1692 میں بیٹل آف لاہوگ ایک دوسری جنگ ہوئی. ایڈمرل رسل نے جو ہے فرینچ فلیٹ کو بڑا ڈیسائزولی اس کو ڈیفیٹ کیا، اور انگلش نیوی کی جو سپریمیسی تھی وہ دوبارہ سے ری اسٹیبلش ہوئی، اور فرینچ کا جو اٹیک کا خطرہ تھا وہ ایورٹ ہوا. 1693 میں لاس آف سمائرا فلیٹ ہوا، اور برٹش اٹیک ایک اور وہ تھا جو 1694 میں ہوا تھا. اس کے علاوہ کچھ جو جنگیں تھیں وہ مطلب بیٹلز آن لینڈ بھی ہوئی تھی، جس میں میجورٹی میں جو ہے فرینچ جو آرمی تھی اس کو وکٹری حاصل ہوئی تھی. اور ایک آخر میں ایک بیٹل ہوئی تھی بیٹل آف نیمر، جس 1695 میں، جس سے انگلینڈ کی طرف سے ولیم III نے خود جو ہے وہ لیڈ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ جیت چکے تھے. اس کے بعد ہمارے پاس ٹریٹی آف ریزوک ہوتی ہے. ٹریٹی آف ریزوک بیسکلی اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو جنگ تھی اینڈ لیس ثابت ہو رہی تھی، اور کیونکہ دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی فیصلہ کن فتح حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا، اس لیے بالآخر ایک پیس ٹریٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس میں پھر جو ہے اس کے یہ ریزلٹس ہوتے ہیں: سپریمیسی آف انگلینڈ آن دا سی واز اسٹیبلشڈ. اس کے علاوہ انگلینڈ سکسیڈڈ ان کربنگ دا ایمبیشن آف لوئی XIV. دا وار آف انگلش سکسیشن میڈ دا ریولوشن سیکیور ایز لوئی ریکگنائزڈ ولیم ایز دا کنگ آف انگلینڈ. اس کے بعد ہم لوگ بات کر لیتے ہیں ولیم کے جو ڈومیسٹک پالیسی تھی اس کے بارے میں ہم لوگ بات کر دیتے ہیں. تو ولیم کی جو بادشاہت تھی، اس کی جو رین تھی، اس کی جو حکمرانی تھی، وہ انگلش پالیٹکس میں فار ریچنگ چینجز لائی تھی. اگرچہ اس سے بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، یہ حقیقت ہے کہ اس نے کبھی بھی انگلینڈ کی محبت میں اس کا جو تخت تھا وہ اس نے ایکوائر نہیں کیا، بلکہ ہالینڈ کے دفاع کے لیے اس کا تخت قبول کیا. اور اس سب کے باوجود اس نے اس وجہ سے مطلب ہالینڈ کے لیے اس نے انگلینڈ کا تخت بھی قبول کر لیا. اس کے بعد ہالینڈ کے لیے بھی بہت زیادہ مسائل بڑھ گئے، لیکن پھر بھی اس نے انگلینڈ کی خدمت کے لیے پوری کوشش کی.
اور پارلیمنٹ سے مقرر کردہ حدود کا احترام کیا، اس کی جو لمٹس ان کا احترام کیا، دونوں جماعتوں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار یعنی کہ وگز اور ٹوریز جو دونوں تھیں ان کے ساتھ، اور اپنے دور حکومت میں درج ذیل جو اس کی مطلب وہ تھی کہ مکسڈ منسٹری جو تھی تشکیل دی اس نے. اس کے علاوہ وگ منسٹری فار دا فرسٹ ٹائم اس نے وہ کی، ون پارٹی منسٹری اس نے بنائی، ٹوری منسٹری اس نے بنائی. اس کے بعد پھر 1702 سے اپنی موت تک جو ہے وہ پھر وگ منسٹری اس نے ایک اور تشکیل دی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کانسٹیٹیوشنل پرنسپلس کی اگر بات کی جائے تو برٹش کانسٹیٹیوشن کی ترقی میں ولیم 3 کے دور حکومت کی میں جو ہے 2 کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپس متعارف کرائے گئے تھے. وہ یہ تھا کہ جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ ایک ہی پارٹی سے لیے جائیں گے، اور منسٹرز کا انتخاب اس پارٹی سے کیا جائے گا جس کے پاس ہاؤس آف کامنز کی یعنی کہ ان کا جو لوور ہاؤس ہے جیسے ہماری نیشنل اسمبلی ہے اس کی میجورٹی ہوگی. اس کے علاوہ اس کی اگر ہم لوگ اکنامک پالیسیز کی بات کر لیں تو ایک 4 شلنگس ان اے پاؤنڈ کا ایک ٹیکس جو ہے اس نے، ایک لینڈ ٹیکس اس نے انٹروڈیوس کرایا تھا. اس نے فائنانشیل ڈیفیکلٹیز کو مینیج کرنے کے لیے نیشنل ڈیٹ کا جو ہے اس نے ایک سیٹ اپ وہ لایا تھا. اس کے علاوہ اس نے نئے لونز دینے کے لیے بینک آف انگلینڈ کا 1694 میں اس نے وہ کیا تھا. اگر ہم لوگ اکنامکس پڑھیں تو بینک آف انگلینڈ جو ہے ان کا سینٹرل بینک ہے، اور وہ پھر بعد اس طرف چلی جائے گی، لیکن بس اس نے 1694 میں اس کو اسٹیبلش کیا تھا. جوڈیشل پالیسی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ولیم 3 نے ججوں کی تقرری میں کبھی مداخلت نہیں کی، اور انہوں نے یہ معاملہ پریوی کونسل پر چھوڑ دیا. اور کیونکہ ہو سکتا ہے مطلب ایک وہ ہے کہ شاید اس کے ذہن میں جیمز 2 کی منمانی کی حکمرانی کے خلاف لوگوں کی بنیادی شکایات تھیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جیکوبائٹ اسیسینیشن پلاٹ کہا جاتا ہے کہ جیکوبائٹس نے ولیم کے قتل کا منصوبہ تیار کیا، تاہم سازش کا اس کو پتہ چل گیا تھا. سر جان فینوک جو تھے جو اس سازش کے ماسٹر مائنڈ تھے اس کو گرفتار کر لیا گیا، پھر اس کو غداری کے الزام میں پھانسی دے دی گئی. اس لمحے کے لیے ولیم مقبول ہوا اور لوگوں کی اس کو ہمدردیاں ملیں. اس کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ نے ایک بانڈ آف ایسوسیشن کی منظوری دی تھی اور اسے ہزاروں انگریزوں نے سبسکرائب بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ جی ولیم کو ڈیفیکلٹیز کون سی. ولیم جو تھا ولیم 3 جو تھا اس کو اپنے دور حکومت میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. ایک تو یہ تھا کہ وہ غیر ملکی تھا، ایک فارنر تھا اور غیر مقبول بھی تھا. اس کی صحت خراب تھی، اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جی اس کو ری تھرون کرنے کی بھی کوشش کی گئی جیکوبائٹس کی طرف سے. انہوں نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا، اس لیے اسے مجبور کیا گیا کہ وہ ہالینڈ کے باشندوں کو اپنے محافظوں کے طور پر رکھے. اور اس سے پھر ایک اور مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس نے اسے انگریزوں کے عدم اعتماد کرنے کے لیے مزید غیر مقبول بنا دیا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے وزیروں کی عدم اعتماد بھی اس میں مطلب وہ تھا کہ اس کے وزیر بھی اس میں بڑا مسٹرسٹ کرتے تھے، اور اس کی حکومت کو گرانے میں ان کا بھی بہت بڑا مطلب ان کو گرانے کی کوشش میں ان کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نان جونرز جو تھے، ٹھیک ہے، چرچ آف انگلینڈ کے بہت سے پادری جو تھے ہمارے پاس یا کلرجی مین جو تھے، انہوں نے ولیم کو چرچ کے سربراہ کے طور پر تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے. ہمارے پاس ڈارین اسکیم آف 1691 to 95 آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا بیسیکلی کہ اسکاٹش نے انگلینڈ کے ساتھ ایک فری ٹریڈ سیٹلمنٹ قائم کرنے کی کوشش کی تھی. ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کے لیے وہ کی تھی، اور انہوں نے اٹلانٹک اینڈ پیسفک اوشن کے اس اور ہندوستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کے لیے ڈیرین ایسٹمس کے مقام کا انتخاب کیا تھا. لیکن علاقے میں مس کیلکولیشنز اور کلائمیٹک ڈیفیکلٹیز اور اسپینش اٹیکس کی وجہ سے کالونی بری طرح متاثر ہوئی. بہت سے اسکاٹس جنہوں نے اپنی بچت اس اسکیموں میں یا ان کی اپنی سیونگز جو ہیں ان اسکیموں میں لگائی ہوئی تھی وہ برباد ہو گئی، اور اسکاٹس نے انگلینڈ کو ناکامی کا ذمہ دار سمجھا اور انگلینڈ کے لیے تلخ جذبات پیدا ہوئے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ولیم اینڈ آئرلینڈ جو ہے اس کا کیا تھا کہ آئرش کی اکثریت جو تھی وہ رومن کیتھولک تھی، اور وہ ولیم کے خلاف جیمز کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے. جیمز نے بھی اپنا تخت واپس لینے کی کوشش کی، آئرلینڈ سے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، اور اس نے ڈبلن کے مقام پر پہنچ کر پارلیمنٹ قائم کی جو مکمل طور پر رومن کیتھولک تھی، اور پروٹیسٹنٹس کے خلاف ایکٹ آف ٹینڈر پاس کیا گیا. ولیم نے اپنی فوجیں آئرلینڈ بھیجیں 1689 میں، اور ان کے درمیان پھر ایک لڑائی ہوئی، اور پھر جیمز کو جو شکست ہوئی آئرلینڈ دوبارہ فتح 1691 میں ہوا. ولیم نے پھر ٹریٹی آف لیمرک جو تھی اس کے ذریعے آئرش لوگوں کو امن کی پیشکش کی تھی. ٹریٹی آف لیمرک 1691 میں ہوئی تھی، جس میں پھر یہ جو آئرلینڈ ہے یہ فتح کر دیا گیا. تو اس میں یہ تھا کہ جی آئرش پیپل کین یا تو وہ سرنڈر کر سکتے ہیں، یا وہ سروسز آف ولیم میں انٹر ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جی وہ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں اور لوئی کی سروسز جو ہیں وہ وہاں پہ ان کو انجوائے کریں. آئرلینڈ میں رومن کیتھولک کی عبادت کی اجازت بھی دی گئی، تاہم پروٹیسٹنٹ پارلیمنٹ جو تھی اس نے اس معاہدے کی شرائط کو نظر انداز کیا، رومن کیتھولکس کے خلاف بڑے سخت قسم کے قوانین جو ہے ان کو منظور کیا. یہ بیسکلی اس کا سارا وہ تھا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جی کنکلوژن کی طرف اگر ہم لوگ آئیں تو بیسکلی یہ تھا کہ 1702 کے بالکل سٹارٹ میں جو ہے ولیم صاحب جو ہے وہ جہان فانی سے رخصت ہو گئے. ان کی صحت بھی، اس کی صحت کے مسائل بھی تھے، ایک عرصے سے وہ خراب تھی. اس کے علاوہ اس کی زندگی میں ایک طویل جدوجہد تھی، تعریفیں ہیں ساری کی ساری.
اور اس نے جدوجہد کی اہم خصوصیات جو ہے اس کے ہالینڈ کا دفاع تھا. وہ اپنے ملک سے محبت کرتا تھا اور اپنے عظیم دشمن لوئی XIV کی توسیع پسندانہ یا جو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی ایکسپینشنسٹ پروگرام جو تھا اس کے ان عزائم کو جاننے کے لیے زندگی بھر کوشش کرتا رہا. ایک دور اندیش آدمی تھا اور یورپی معاملات پر گہری نظر رکھتا تھا. تو اس قسم کے اس میں وہ تھے سارے کے سارے. سو تھینک یو سو ویری مچ.